ماننا چاہیے کس نے بنایا، یہ بھی کہنا چاہیے اور ماننا چاہیے سب کو پتا ہے کیا کیا دھمکیاں تھیں۔ حکومت گرانے کی دھمکی ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی کمیشن بناتا ہے، اس کمیشن کے لیے ابتدائی رپورٹ کے آگے بڑھتا ہے، وہ اگر شخص چلا جاتا ہے اس سٹیج کے اوپر جہاں پہ فورنزک آڈٹ ہوتا ہے، اور وہ شوگر ملیں جنہوں نے کبھی اپنے کھاتے کسی کو ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، وہ سارا ایکسپوز ہوتا ہے، تو یہ کیا پاکستان کے خلاف کوئی کام ہو گیا کہ ہم اس پہ اعتراض کریں؟ یہی تو وہ سٹیٹس کو ہے جس کے ساتھ ہم سارے وقتاً فوقتاً لڑنے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن پہلی دفعہ اس سٹیٹس کو ہاتھ ڈالا گیا۔ یہاں اکثر کہا جاتا ہے، میں اس بات پہ حیران ہوں، چلیے میں بھی آج کہتا ہوں، میں بھی اس بات پہ حیران ہوں کہ پاکستان کے چھوٹے چھوٹے سیاسی کارکن جاوید عباسی اور بابر اعوان، گاؤں کا نام بھی ایک ہے، یہ اس زمرے میں نہیں آتے۔ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں موجود نہیں ہیں، ورکرز، پولیٹیکل ورکرز زمرے میں نہیں آتے۔ یہ کیا سبب ہے کہ سارے بڑے شوگر مافیاز میں جو نام آ رہے ہیں بڑے بڑے خاندان ہیں؟ کوئی سبب تو ہوگا، میں سبب میں نہیں جانا چاہتا، سوائے اس کے کہ پاکستان کے اندر چینی جس قیمت پہ پیدا ہوتی ہے اس قیمت سے ہزاروں گنا زیادہ اس کو چٹوں کے اوپر بیچ دیا جاتا ہے، اس رفتار سے بیچ دیا جاتا ہے۔ سال بعد چینی لے جانا، 6 مہینے بعد، کرشنگ کا سیزن صرف 2 مہینے کا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کریڈٹ عمران خان کا، تحریک انصاف کا ہے، اس حکومت کا ہے۔ دوسرا اس کا پورشن ہے سبسڈی، 29 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی، 5 سال کا عرصہ ہے۔ اس حکومت کو 1 سال اور تقریباً 10 مہینے سے کم عرصہ ہوا ہے۔ اس کے دور میں 3 پوائنٹ سمتھنگ سبسڈی دی گئی، دینے والے جواب دیں، سب کو انٹیروگیٹ کیا گیا، سب کو تفتیش کے لیے بلایا گیا، سب سے سوال کیے گئے، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ جو سبسڈی ہے 20-25، وہ بھی تو کسی نے دی، ان سے بھی سوال کیے گئے۔ ان میں سے جو لوگ آئے انہوں نے ٹھیک کیا، جنہوں نے بہانے بنائے انہوں نے بھی ٹھیک کیا، لوگوں کو پتہ لگا ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں۔ تیسری بات، اس دور میں جو سبسڈی دی گئی اس کے بارے میں رپورٹ پڑھ لیجئے ایک دفعہ، اس کے بعد اعتراض کریں۔ مجھے کوئی دوسرا ایسا دور بتا دیں جس کے دور میں کوئی ایسی تفتیش ہوئی ہو، تحقیق ہوئی ہو، پروب ہوئی ہو، انویسٹیگیشن ہوئی ہو، کمیشن بیٹھا ہو، ایویڈنس کلیکشن ہوئی ہو، اور اس کے بعد کسی کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تو اس میں سے 9 رتن نہ نکالے گئے ہوں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ کسی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ اب میں آگے چلتا ہوں، ایک اور بات جس پہ میں حیران تھا، اس پہ میں ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ میں حیران اس بات پہ تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں ینگ لائر کی بات سننا چاہ رہا تھا، لیکن وہ ٹائم ایسا چلا گیا کہ 2 بجے کی بجائے ہم 3 بجے پہ کھڑے ہیں۔ آئی ایم سوری فار دیٹ، میں خود سننا چاہتا تھا ان کی بات۔ میں اس بات پہ حیران تھا کہ یہ کیسے ہے کہ ساری دنیا میں کہتے ہیں قانون کا، انصاف کا، نیچرل جسٹس کا بنیادی اصول ہے nobody can be judge of his own cause، کہ اپنے معاملے میں کوئی خود منصف نہیں ہو سکتا، کہ یہ پہلے بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ چینی اس طرح سے کرش ہوگی، اتنی بلیک میں جائے گی، اتنی افغانستان کے نام پہ فراڈ ہوگا، اتنی ڈبل بکوں میں چلی جائے گی چینی، اور اس کے بعد وہ خود ہی حکمران ہوتے ہیں، پالیسی دے دیتے ہیں اس کے اوپر۔ پہلی دفعہ ایک ایسا حکمران آیا ہے جس کا اپنا کوئی بزنس نہیں ہے، اس لیے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جو بزنس اس کے دور میں
کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اوپر کرے گا. سرکار میں بیٹھا ہوا کوئی آدمی چھوٹا ہو یا بڑا ہو, ایک ہو یا بہت سے ہوں, ان سب کو جواب دہ کیا جائے گا. اعلان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان نے ہدایت کی ہے کہ فوری طور پہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا قانون پاکستان میں وضع کیا جائے. ایک بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے شاید نہ ہو, یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے بھی, باہر بھی, فاضل ارکان کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بھی, میرے لیے ہے, پاکستان کے تاریخ کا جو سب سے بڑا آج تک پچھلے 70 سالوں میں 73 سالوں میں بلکہ سب سے بڑا جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشن این جی او ہے وہ پاکستان کے دینی مدرسے ہیں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس جانب سے کہ ان کے لیے کہا گیا ہے کہ اساتذہ اور وہ جو خواتین اساتذہ ہیں ان کے معاشی مسائل کے حل کے لیے کچھ کیا جائے. جنہوں نے یہ نکتہ اٹھایا ان کا شکریہ. اس پہ میں بات کروں گا گورنمنٹ سے, متعلقہ اداروں سے, آپ کو بلائیں گے, آپ کوئی خاتون نمائندہ شامل کرنا چاہیں تو کریں, اور جو احساس کیش پروگرام میں سے اگلی جو اقساط آنی ہے وہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو چلتا رہے گا انشاءاللہ. تو اس میں آپ کو کس طرح سے شریک کیا جائے اور کیا مدد آپ کی جا سکتی ہے, اس لیے کہ پاکستان میں ایجوکیشن کے فیلڈ کے اندر باقی جو ادارے ہیں بہت اچھا کام کرتے ہیں, پیسے بھی دبا کے لیتے ہیں, یہ نہ کسی سے ہاسٹل کے چارجز لیتے ہیں, صرف ان کو کوئی جو ڈونیشنز ملتی ہیں اس کے اوپر چلتے ہیں. اس لیے ان کو میں وعدہ کرتا ہوں حکومت کی جانب سے کہ انشاءاللہ العزیز اس مسئلے کو میں حکومت میں اٹھاؤں گا. تیسرا, میں بہت تفصیل میں نہیں جاتا, لاک ڈاؤن کے 2 آپ کے پاس آپشن تھے. ایک آپشن وہ جو سندھ کی گورنمنٹ نے استعمال کیا, دوسرا آپشن وہ جو پاکستان تحریک انصاف کی جہاں حکومت تھی وہاں اور اتحادیوں کی وہاں ہم نے استعمال کیا. سمارٹ لاک ڈاؤن آج کیا ہے؟ یہ اجلاس جناب اسپیکر جو کل ہوگا وہ کیا ہے؟ سمارٹ اجلاس, اس لیے کہ سارے لوگ اکٹھے نہیں کیے جا سکتے. مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے, تکلیف ہو رہی ہے کہ اتنے میرے فاضل کولیگز دے آر کووڈ پازیٹیو, بے شمار اور ہیں جو ہیں بتاتے نہیں ہیں, بے شمار اور ہیں جو ٹیسٹ اس ڈر سے نہیں کراتے کہ کہیں کووڈ پازیٹیو نہ نکل آئے. اپنی اپنی مرضی ہے. مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے, سچی بات یہ خالی صفحے دیکھ کے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس بات کا. اور باہر بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے احتیاط شروع میں نہیں کی, احتیاط تب بھی کی گئی تھی. اس پہ جو تجویز دی اپوزیشن نے, اس کے اوپر میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ جو کووڈ 19 کی کمیٹی ہے اس کو دوبارہ فارم کیا جائے. وہ کمیٹی قائم ہے. جس نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے وہ کمیٹی, میں نے اسپیکر سے اس پہ بات کی 4-5 دن پہلے کسی اور حوالے سے, وہ کمیٹی اس لیے قائم ہے کہ جب کمیٹی کوئی ایک دفعہ بن جائے, فنکشن پرفارم کرنا شروع کر دے, تو جب تک اس کا نوٹیفیکیشن وڈرا نہیں کیا جاتا دی کمیٹی ہولڈز دی فیلڈ. اس لیے اسی کو ایکٹیویٹ کریں گے. اس میں بھی میں جو آپ کی طرف سے نکتہ ہے, میں اس بات کا حامی ہوں کہ جو اوور سائٹ پالیسی میکنگ کے اندر, ڈیسیجن میکنگ کے اندر ہے, اس کے اوپر جتنے لوگوں کی نظر ہوگی اتنے ہی لوگوں کا بھلا بھی ہوگا. اور سب سے پہلے بھلا ہوتا ہے ان کا جو ڈیسیجن میکر ہوتے ہیں, وہ اپنے ڈیسیجن کو درست کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو لاک ڈاؤن تھا, کہتے ہیں جی نتیجہ کیا نکلا, میں 3 بتاتا ہوں صرف. پہلا, پاکستان ان خوش قسمت, خوش بخت, عالی بخت ملکوں میں سے ایک ملک اور معاشرہ ہے جہاں پہ فوڈ چین برقرار رہی. امریکہ میں فوڈ چین ٹوٹ گئی. برطانیہ میں ہمارے یہاں بہت مشہور ڈاکٹروں کی ایک فیملی ہے, اور یہ پھر مجھے نام لینا پڑے گا, یہ بھی جانتے ہیں, ان کے گاؤں کے نزدیک ان کا گاؤں ہے, دیول والے ڈاکٹر محمود ملک صاحب.
ان کا ایک بیٹا برطانیہ کی جو میڈیکل کاؤنسل ہے رائل، اس کے اندر وہ آلٹرنیٹ میڈیسن کے ایکسپرٹ کے طور پہ شریک ہے. تو ایک دن وہ آئے بڑے رنجیدہ، مجھے کہنے لگے کہ بیٹے نے، ان کا جو بڑا بیٹا ہے وہ میرا شاگرد ہے، وکیل ہے، کہتے ہیں بیٹے نے مجھے ایسا فون کیا کہ میں کل سے پریشان ہوں. یہ مجھے ڈاکٹر محمود ملک صاحب کہنے لگے. میں نے کہا کس بات کی پریشانی؟ وہ کہتا ہے میں ہاتھ میں پاؤنڈ سٹرلنگ پکڑ کے پورے لندن میں گھوم رہا ہوں، مجھے ڈبل روٹی نہیں مل رہی. میرے بچے کہتے ہیں ہم نے بریڈ کھانی ہے. ہم نے ان کو کہا آٹے سے پھلکا بنا دیتے ہیں پراٹھا، وہ کہتے ہیں نہیں، we'll eat bread. They were born over there. اس سے بڑا اللہ کا کیا شکر ہو سکتا ہے کہ مہنگائی جس طرح سے بڑھ سکتی تھی نہیں بڑھی. آپ کو یاد ہے 1971 کی جنگ میں روٹی کا کیا ریٹ ہوا تھا وزیر آباد سے لے کے گجرانوالہ تک. میں ایوان کی توجہ اس آدھے گلاس کی طرف دلا رہا ہوں جو بھرا ہوا ہے، خالی کی طرف سب نے توجہ دلائی. اگلا، دہاڑی دار مزدور، ڈیلی ویجر، کانٹریکٹ ملازمین، بیرے، خانسامے، کچن چلانے والے، صفائیاں کرنے والے، گھر کے اندر کام کرنے والی خواتین، میں ان کو عظیم اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سارے کام کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے اپنے لیے. جو گند ہم پھیلاتے ہیں وہ اس گند کو اٹھاتے ہیں. آپ بتائیے مسٹر اسپیکر، میں اگر آپ سے رولنگ مانگوں تو آپ کیا کہیں گے کہ گند پھیلانے والا عظیم آدمی ہے یا اٹھانے والا عظیم آدمی؟ تو یہ ساری جو اسکیم تھی کمپلیٹ شارپ روتھ لیس لاک ڈاؤن کی، اس میں ان کے لیے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا نا. اسی کے نتیجے میں تیسرا کام ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جناب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اس پہ بھی اگر کووڈ-19 کمیٹی اپنی اوورسائٹ رکھنی چاہے تو گورنمنٹ ول ویلکم دیٹ. پہلی دفعہ احساس کیش پروگرام کے ذریعے سے اس خطے کی غالباً تاریخ میں پہلی دفعہ اتنے پیسے لوگوں کو بھیجے گئے، سارے کے سارے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے بھیجے گئے. کسی جگہ پہ نہ کوئی الزام آیا. بد انتظامی کے جو ذمہ دار تھے پہلے ہفتے میں 10 15 20 30 لوگ، ان سب کے خلاف کارروائی ہوئی، ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا دیا گیا. اب میں آپ کو دوسری طرف لے کے چلتا ہوں جناب، ویری شارٹلی. یہاں کہا گیا کہ ہمارے فاٹا کے ضم شدہ اضلاع میں کوئی ماورائے ریاست لوگ، ریاست کے اندر ریاست بنانے والے لوگ آ گئے ہیں اور ان کو بڑا اثر و رسوخ پذیرائی. یہ غلط فہمی دور کر لیں. میں سب سے پہلے ان شہیدوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جن کی وجہ سے ہمارا مغربی بارڈر محفوظ ہوا. ان غازیوں کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جن کے اعزاز نہیں رہے، لیکن آج پاکستان ونڈیکیٹ ہے دنیا کی نظر میں. آج پاکستان کے مسلح ادارے پاکستانیوں کی نظر میں ونڈیکیٹڈ ہیں، اس لیے کہ آج پاکستان کا فاٹا کے ضم شدہ علاقوں میں جہاں غیر ملکیوں کا قبضہ ہوتا تھا، ان کا موج میلہ ہوتا تھا، متبادل اکانومی ہوتی تھی، ان کی حکمرانی ہوتی تھی، نو گو ایریا تھا پاکستان کے. 1 انچ بھی پاکستان کا آج ایسا نہیں ہے جہاں پاکستان کا پرچم نہیں لہرا رہا. اس لیے آپ اس ایوان میں لوگوں کو جن دکھانے کی کوشش نہ کریں. سوشل میڈیا میں دکھائے جا سکتے ہیں. تکلیف کس کو ہے؟ مثلاً فاٹا کے اضلاع آگئے مردان کے برابر، ایبٹ آباد کے برابر، پشاور کے برابر. کیا یہ برا ہوا؟ اب ان کو بجٹ ملا ان اضلاع کی سکیمز کے مطابق. جس کو علاقہ غیر کہتے تھے وہاں تھانے قائم ہو گئے. وہاں پہ جو پیراملٹری کے لوگ تھے وہ سارے کے سارے غالباً if I'm not forgetting
8,000 لوگ، 4,000 سے لے کے 8,000 مختلف کیٹیگریز آل پٹ ٹوگیدر، وہ سارے کے سارے پولیس کی سروس میں آ گئے. اب ان کو ہر جگہ ملک کے باقی شہروں کی طرح، جس طرح اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، گجرانوالہ ہے، فیصل آباد ہے، کوئٹہ ہے، حیدرآباد ہے، ان کو نمائندگی ملے گی ساری جگہ پہ. تو پریشانی کہاں ہے؟ اور آخری بات جو کہے گی کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، مجھے یاد ہے میں نے اس وقت بھی جب ہم نے دیا تھا مالاکنڈ ڈویژن میں چترالی صاحب اور مفتی صاحب شریعت کا نظام، اس وقت آپ دونوں کی جماعتیں ادھر بیٹھتی تھیں، اور اس نظام کو واپس لیتے وقت دونوں وقت جو نیشنل ڈیبیٹ تھا گورنمنٹ کی طرف سے، وہ میں نے لیڈ کیا. کیا وہی حالات ہیں؟ نہیں ہے نا، بدل گئے حالات. تو جو بدلے ہوئے حالات ہیں ان میں بدلنے والوں کے خون کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، شکوک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، شبہات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، تسلی رکھنی چاہیے. آخری بات، مس گورننس. لیکن اس سے پہلے مری، نتھیا گلی اور گلیات، ان کے حوالے سے یہاں فارمر ڈیپٹی اسپیکر نے پوائنٹ لیا. میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ٹورزم اس علاقے میں کھولنے کے لیے ایس او پیز بن رہے ہیں. ان ایس او پیز کے اندر اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کے نمائندے، مری اور گلیات کے نمائندے اپنا کوئی موقف دینا چاہیں تو وہ موقف آپ مل لیجیے گا میرے دفتر میں، اور ہم اس موقف کو جو کے پی کے سی ایم ہیں ان کو یہاں سے بات کر کے ان کے پاس ہم بھجوا دیں گے. اور میں اس بات کا حامی ہوں کہ جو ادارے پاکستان کے لوگوں کو روٹی کھلا سکتے ہیں ان کو فوری طور پہ کھولا جائے. مس گورننس کا جو مس نامر ہے، اس پہ میں بہت مختصر آخری جملے 3-4 کہنا چاہتا ہوں. ڈاکٹرز ریفارم کرنے کی کوشش ہوئی، کس طرح کی قانونی اور فزیکل جنگیں چھڑ گئیں ساری جگہ. تھانہ کلچر ہے، تھانوں کے ہم نے نام بدل کے دیکھ لیا، خدمت گاہیں بھی رکھیں، تھانہ ہی رہا، تبدیل نہیں ہوا. جب آپ ہاتھ لگاتے ہیں آگے سے باقاعدہ سرکاری ملازم، یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں غلام مصطفیٰ کھر جب گورنر تھے تو پولیس ہڑتال پہ چلی گئی. یہ سٹیٹس کو ہے، اس کو توڑنا آپ کے حق میں. جب آپ چوزن احتساب کی بات کرتے ہیں، سیاسی مخالفین کی پرسیکیوشن کی بات کرتے ہیں، تو اس کو توڑنے کے لیے بھی یہ ایوان ریلیونٹ ہے. قوانین میں اصلاح کیجئے. ادارے طاقتور قوانین کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں، تقریروں کے ذریعے سے نہیں کیے جا سکتے. اور جو پیٹرول مافیا، I was part of the debate. میں اس ایوان کو آپ کے ذریعے اعتماد میں لینا چاہتا ہوں کہ کسی کے دل میں بھی وہ لوگ جو ایشیا کا سب سے بڑا ریلیف دیا عمران خان کی گورنمنٹ نے لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا، اس کے لیے حکمران جماعت کے اندر، حکمرانوں کے دفتروں کے اندر کوئی ہمدرد ان کا نہیں ہے. جو لابیاں استعمال ہوئی ہیں وہ کٹہرے میں جائیں گی. جنہوں نے غلط کام کیے ہیں ان کے لائسنسز ریووک ہوں گے، اور جنہوں نے یہ ریلیف نہیں پہنچنے دیا لوگوں کو اس کا احتساب ہوگا. میں کنجوسی کروں گا اگر یہ نہ کہوں کہ مجھے خوشی ہے کہ صدر صاحب کے خطاب کے حوالے سے جو موشن آئی تھی اس کے لیے بہت وقت سارے دوستوں نے دیا اور اپنی اپنی موقف کے مطابق بات کی. اور یہ ایک روایت ہے آئینی، جس طرح خطاب روایت ہے، اس لیے میں آپ کی اجازت سے اس ڈیبیٹ کو
کنکلوڈ کرتا ہوں. تھینک یو. بہت شکریہ جی. اب میں تحریک ایوان کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ ایوان 12 ستمبر 2019 کو دونوں ایوانوں کے یکجا اجلاس سے صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے خطاب سے ان سے اپنے گہرے تشکر کا اظہار کرتا ہے. وہ تمام اراکین جو اس تحریک کے حق میں ہیں ہاں کہیں، وہ تمام اراکین جو اس کی مخالفت میں